الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احوال بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کافروں کا کیا حال ہو. سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنا ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جنت کے احوال، جہنم کے احوال، جہنمیوں کے احوال، جنتیوں کے احوال، یہ سارا معاملہ آخرت میں ہوگا، اب نہیں ہے. یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن اللہ کے قرآن پاک میں اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ گویا یہ قیامت ہو گئی اور سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تاکہ ہم اس معنی میں صحیح طریقے سے عبرت حاصل کر سکیں. کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے بھی ہر چیز کو جانتے ہیں. لیکن قرآن پاک کا اسلوب بیان ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جنت والے جنت میں داخل ہو گئے. جیسے قرآن فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. قرآن میں آتا ہے کہ جنت والے پکاریں گے جہنمیوں کو اور ان سے کہیں گے کہ اے جہنمیوں، ہمارے ساتھ جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا. اللہ نے ہمیں تو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی، لیکن تمہارے ساتھ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب یہاں نادا ماضی کا صیغہ ہے. وَنَادَا اور پکارا جنت والوں نے جہنم والوں کو، یہ ماضی کا صیغہ ہے نادا. اچھا اسی طرح وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور جہنمیوں نے جنت والوں کو پکارا نَفِیضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. وہ کہیں گے کہ مہربانی کرو کچھ پانی ہمارے اوپر پھینک دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی کھانے پینے کے لیے دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. وہ جنت والے جواب دیں گے کہ بدبختو، جنت کی نعمتیں جہنم والوں پہ حرام ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ تو اب یہ دونوں آیتیں آپ دیکھیں، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت والوں نے پکارا اور جہنم والوں نے پکارا. حالانکہ وہ تو پکاریں گے، پکارا تو نہیں ہے. یہ مقام تو صیغہ مضارع کا ہے، وَسَيُنَادَوْنَ اور جب قیامت ہوگی تو پکاریں گے. لیکن ماضی کا صیغہ ہے کہ گویا انہوں نے پکارا. تو اس کی وجہ سمجھو کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے.
تو اس کی توجیہ میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب ماضی کے صیغے میں اللہ فرما رہے ہیں اس لیے لتحقق الوقوع، کیونکہ یہ کچھ فرما رہے ہیں اس نے ہونا ہے، تو گویا وہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے فرمان جو ہے وہ حق ہے، وہ تو کبھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، تو اس لیے گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، انہوں نے ان کو پکارا، انہوں نے ان کو پکارا۔ تو یعنی یہ وہ منظر ہے جو اللہ نے قرآن میں پیش فرمایا۔ اب کئی مقامات ہوئے، ورنہ یاد رکھیں جنت ہو یا جہنم وہ دنیا میں نہیں سزا ہوگی، اس میں وہ تو سزا آخرت میں ہوگی، جنت کی نعمتیں بھی آخرت میں ملیں گی، دنیا میں تو نہیں ملیں گی۔ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حتیم میں، یہ کعبہ شریف کے ساتھ جو ایک احاطہ ہے نا چھوٹا، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ دراصل کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے، یہ سارا نہیں، دیوار سے 7 ہاتھ تک یعنی پیمائش کریں تو دیوار سے 7 ہاتھ تک کا جو حصہ ہے یہ خالص کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ کفار مکہ کے پاس چونکہ پیسے کم ہو گئے، انہوں نے کعبہ شریف کو چھوٹا کر دیا اور یہ حصہ باہر رہ گیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے، یعنی وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن مگر نہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس پہ حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ انہوں نے کہا بھی ہر آدمی جو بھی اس کے لیے چندہ دے وہ خالص حلال سے ہو۔ اب حلال پیسے پورے نہ ہوتے تھے کیونکہ ان کا تو کام ہی ایسے تھے، تو تھوڑا دو کعبہ شریف چھوٹا کر دینا، یار خدا کا گھر چھوٹا کر دو، باہر رہ جائے لیکن حرام نہیں لگانا۔ آج کل ہم تو ماشاءاللہ پوری مسجدیں حرام سے بناتے ہیں، یہ بینک جتنی مسجدیں بناتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حلال کے پیسے ہیں، باپ کے پیسے لگاتے ہیں، سود کے پیسے ہیں۔ یہ جتنی تمہاری انشورنس کمپنیاں مسجدیں بناتی ہیں، یہ کون سا حلال کا پیسہ ہے؟ وہ سارا خالص ان کے پاس ہوتا ہی حرام کا پیسہ، یہ جوا ہے یا سود ہے۔ اچھا، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے میری اپنی برادری یعنی میرے مولوی بھائی بھی ایسا کرتے ہیں، کہیں شہر میں کسی کالونی میں پلاٹ پڑا ہو جا کے قبضہ کر لیں گے، خدا کے بندے تمہارے باپ کا ہے، وہاں جناب خیمے لگا کے بیٹھ جائیں گے، جی مسجد بن گئی۔ یہ بالکل حرام ہے۔ اگر زمین مغصوبہ ہے تو اس میں تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جیسے بعض مواضعات میں اس کو کہتے ہیں کہ بقایا جادے، یعنی موضوع کی کچھ زمین بچی ہوئی ہوتی ہے، وہ سرکاری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس پہ تم قبضہ کر لو، تو بالکل حرام ہے۔ اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، نماز جائز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض ہمارے افسران ہوتے ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کوئی ایسا کوئی دین والا یعنی مذہبی آدمی، نمازی، اس کے دماغ میں ایک بھوت چڑھ جاتا ہے کہ بھئی میں نے مسجد بنانی ہے، یار مسجد نہیں ہے ہمارے ساتھ، سارا ہمارا عملہ کہیں ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ہر کام پہ وہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے کی ایک پرچی رکھ دیتے ہیں چندے کی، بھئی جو آدمی درخواست دے ہے پہلے پرچی دے۔ اچھا، اس سے یعنی واضح بات ہے کہ ایک دن میں تو ہزاروں درخواستیں آتی ہیں، اگر وہ 10 روپے بھی ہوں تو 10,000 20,000 روز کا اکٹھا ہو گیا نا، اس سے وہ مسجد میں وہ خالص حرام ہے۔ اور تم تو اپنے اقتدار کے ڈنڈے سے لے رہے ہو کہ اگر وہ پرچی نہ دے تم درخواست ہی نہیں لیتے، تو وہ خالص حرام ہے، اور نہ وہ مسجد بنانا جائز ہے اور نہ اس میں نماز پڑھنا جائز۔ اچھا، اسی طرح فقہا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا کہ بعض مولوی چندہ کرنے کے لیے بڑے مشہور ہوتے ہیں،
ان کو چندہ کرنا آتا ہے، طریقہ آتا ہے، تو وہ جناب وہ ایسی تقریر کریں گے اور لوگوں کو رلائیں گے اور پھر لوگوں کو ابھاریں گے. اچھا جی اب 1,000 والا کھڑا ہو جائے، اچھا جی اب 500 والا کھڑا ہو جائے، اب جناب 2,000 والا کھڑا ہو جائے، فلاں ہو جائے. انہوں نے کہا کہ کسی کو رلا کے یا متاثر کر کے پیسہ لیا جائے، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ڈاکہ مار کے لیا جائے. وہ ڈنڈے سے دیتا ہے، تم رلا کے لے رہے ہو، بات تو ایک ہے. پیسہ وہ ہوتا ہے جو اگلا اپنی رضامندی سے دے. وہ چاہے تم بتا دو بھئی ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اس پر اتنے لاکھ کا خرچہ ہے، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے حسب منشا جمع کرا دے. اب جس کا دل کرے گا دے دے گا، نہیں کرے گا نہیں دے گا. یہ تھوڑا ہے کہ نہیں ان کو متاثر کا اچھا جی کھڑے ہو جاؤ، اچھا کس کس نے دیا ہے اور دیکھو یار اس نے کتنا دے دیا ہے. یہ تو زبردستی ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء جو تھے، اللہ والے جو تھے، وہ کتنا خیال کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے یا اللہ عالم اور کسی دارالعلوم ہندوستان کا واقعہ ہے. مدرسے کی عمارت بنانے کا پروگرام ہوا کہ بھی مدرسے میں طلباء زیادہ ہیں، جگہ تھوڑی ہے. انہوں نے اخبار میں اپیل شائع کر دی، چندہ کرنا تو سنت ہے، میرے مدنی پاک نے چندہ فرمایا ہے، چندہ کرنا تو سنت ہے. لیکن چندے کا معنی یہ نہیں کہ زبردستی دو، اپنی خوشی سے دے رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کی آپ خوش ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے. کسی نے چندہ دیا دل کھول کے، آپ نے کہا ماشاء اللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے اچھی بات. اب انہوں نے اپیل شائع کی کہ جی ہم نے ایک عمارت بنانی ہے، اس میں 2 کروڑ یا 3 کروڑ تقریباً خرچہ تھا اس کا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی سیٹھ نے، اس زمانے کی بات ہے، پتہ نہیں 70-80 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں ایک سیٹھ صاحب نے وہ 2 کروڑ یا 1 کروڑ یا 3 کروڑ جو بھی تھا وہ چیک بھیج دیا اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت میرا منشا یہ ہے کہ آپ جو عمارت بنانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے اپنے عقل سے نہ بنائیں، بلکہ اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ اگر آپ چاہیں تو میں بھیج دیتا ہوں. اس کو وہ جگہ دکھلائیں، وہ نقشہ بنائیں اور عمارت نقشے کے مطابق تعمیر ہو تاکہ کل اس کا صحیح فائدہ ہو. اب لوگ ایسے بنا دیتے ہیں، نہ ہوا کے رخ کا فکر ہوتی ہے، نہ سورج کا فکر ہوتا ہے، نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ 2 منزلہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے، زمین پکی ہے کچی ہے. تو مہربانی کر کے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آرکیٹیکٹ بھی میں بھیجوں گا، وہ سارا پلان کرے گا، نقشہ بنائے گا، پھر کھڑے ہو کے بنوائے گا. حضرت کے پاس جب چیک آیا، خط پڑا، اسی خط پہ ایک سطر لکھ دیا مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، کہ چیک واپس کر دو، خط بھی ہو واپس ہو گیا. اس بیچارے کو جب خط ملا وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو بڑا متقد تھا حضرت کا. اس نے کہا اللہ معاف کرے، اس کا مطلب ہے حضرت ناراض ہیں، میری خیرات بھی قبول نہیں فرمائی. اور دوڑا، دور رہتا تھا کسی شہر میں، وہاں سے آیا بھاگا اور حضرت کو جا کے ملا کہ حضرت کو کیا غلطی ہو گئی. حضرت نے فرمایا بھائی کوئی غلطی نہیں ہو گئی. تو حضرت پیسے کیوں آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تو تیرا بھلا کیا. انہوں نے کہا حضرت میرا کیا بھلا ہوا؟ میرا بھلا تب ہوتا کہ دین کے کام میں میرا پیسہ لگتا اور قیامت تک قائم رہتا. آپ نے فرمایا تم نے خیرات دی لیکن ساتھ شرط بھی لگا دی کہ ایسا کرو. جب تیری شرط ساتھ لگی ہوئی ہے تو مانا تیرا ملک صحیح معنی میں منتقل نہیں ہوا. جب ملک منتقل نہ ہوا تو خیرات تو ہوئی نہ تجھے ثواب ملا نہ کوئی فائدہ ہوگا. تمہارا کام ہے خیرات دے دو، ہماری مرضی ہم کس سے بنائیں کیسے بنائیں. تم کون ہو پھر شرط لگانے والے؟ شرط کس بات کی؟ آپ نے تو مشروط صدقہ دیا ہے. جب صدقے کے ساتھ شرط لگ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا پورے حقوق ملکیت منتقل نہیں ہوئے ہیں، تو لہذا ثواب ہی نہیں ہوگا تو ہم تیرے پیسے ضائع کرا دیتے.
اور نے کہا حضرت میں واپس لیتا ہوں، خط بھی واپس لیتا ہوں، اور آپ جیسے چاہیں بنائیں، جو چاہیں کریں، لیکن قبول آپ نے قبول فرما لی۔ تو لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ بھئی، تو اس لیے بہرحال کافروں نے یہ جگہ چھوڑ دی۔ اچھا، میرے آقا کی تمنا تھی، سرکار دو جہاں کی تمنا تھی کہ آپ نے بی بی عائشہ سے فرمایا بھی تھا کہ لولا حدیث احد لقومک بالاسلام، اگر قریش والے نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کو توڑا جائے اور جو حصہ باہر ہے اس کو اندر شامل کیا جائے، اور انہوں نے جو ایک دروازہ رکھا ہے اور وہ بھی اونچا رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو دھکا دے دیتے ہیں، یہ دروازہ بھی نیچے رکھا جائے اور اس کے سامنے بھی ایک دروازہ رکھا جائے، لوگ ادھر سے داخل ہوں، نماز پڑھیں، ادھر سے نکل جائیں۔ حضور پاک نے فرمایا یہ میری تمنا ہے، لیکن میں کرتا نہیں، کیونکہ قوم نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، یہ کہیں گے دیکھو بھائی نبی پاک دین بھی نیا لے آئے، کعبہ بھی نیا بنا رہے ہیں، پہلا توڑ دیا، اللہ کا گھر توڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ، اس لیے میں چاہتا تو ہوں لیکن میں کرتا نہیں۔ اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ مثلاً ایک آدمی عید کی نماز پڑھا رہا ہے اور لاکھوں کا مجمع ہے، اتفاق سے سجدے کی آیت آ گئی، وہ سجدہ نہ کرے تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو جائے، سب لوگوں کی نماز بچانے کے لیے سجدہ چھوڑ دے، بعد میں کہہ دے بھئی سجدہ کر لینا، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی سجدے میں پڑے ہوں، کوئی رکوع میں کھڑے ہوں اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگے نماز کا، ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہاں سجدہ ہے یا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس مسئلے سے فتنے کا خطرہ ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس پہ عمل کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ فتنہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، کیونکہ جب فساد ہو جاتے ہیں تو دین کا اور زیادہ نقصان۔ یہاں تو صرف ایک بات ہے نا، مستحب کا مسئلہ ہے نا، تو اس لیے بہرحال حضور کی تمنا تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، عبداللہ ابن الزبیر جب مکے میں گورنر بنے، یہ بی بی اسما کے بیٹے ہیں، یعنی بی بی عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ وہ جب مکے میں گورنر بنے تو انہوں نے کہا بھئی یار حضور کی تمنا تھی، میں حضور کی تمنا پوری کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ حتیم والی دیوار گرا دی، وہ حصہ اندر داخل کیا، دروازے بھی دو رکھے، ایک جانے کے لیے ایک آنے کے لیے، اور رکھے بھی زمین پر، جو حضور پاک چاہتے تھے نا ویسے بنا دیا۔ تو مسلمان بھی چپ ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے، حضور کی خواہش تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ ابن الزبیر کے بعد حجاج آ گیا۔ حجاج نے حضرت عبداللہ ابن الزبیر کو شہید کیا، پھانسی پہ چڑھایا، حرم کے باہر ان کی لاش لٹکا دی۔ اس کے دماغ میں آیا، اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ کعبہ شریف بچ گیا نا تو لوگ تو قیامت تک عبداللہ ابن الزبیر پہ دعائیں کریں گے اور رحمت بھیجیں گے اور اس کے نام کو زندہ رکھیں گے، اس لیے بہتر ہے اس کعبے کو پھر اپنی اصلی حالت پہ لوٹا دو۔ اس نے آرڈر کر دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ عبداللہ ابن الزبیر نے کیا تھا، حضور پاک نے نہیں کیا تو اسے کیوں کیا ہے، لہذا کعبہ دوبارہ بناؤ۔ تو اس نے پھر وہی بنا دیا جو قریش نے بنایا تھا، وہ جگہ بھی باہر چھوڑ دی اور دروازہ بھی ایک رکھا اور اونچا رکھ دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سب میں اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ حصہ کعبے کے باہر نہ ہوتا تو ہم غریب لوگ تو پھر اندر نماز نہ پڑھ سکتے نا، بادشاہوں کے لیے تو دروازہ کھل جاتا ہے نا، ہم غریب کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تم میرے غریب بندوں فکر نہ کرو، ان کے لیے کبھی کبھی کھلے گا، تمہارے لیے روز کھلا ہوا ہے، جاؤ پڑھو نماز، تمہارے لیے ہم نے مستقل کھول دیا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کہ اگر تم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو حتیم میں جا کے نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر مسلمان 15-20 منٹ آرام سے صبر کر لے، جگہ مل جاتی ہے، تھوڑا سا کھڑا ہو جائے، رش کے وقت میں نہ آئے، رات کو آپ 12 بجے کے بعد آ جائیں، دن میں آپ 11 بجے آ جائیں، اور آرام سے آپ کو جگہ مل جائے گی، نہ دھکا نہ دھکم نہ پیل نہ جھگڑے نہ قصے نہ کہانی،
لیکن یہ تو ہماری عادت ہے نا، ہم نے تو لڑنا ہے نا جی، مسلمان جو ہوا نا جی، مسلمان کا کام یہ ہے کہ لڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال حضور نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے حضور آگے چلے گئے 2-3 قدم، اسی نماز میں پھر واپس آ گئے. تھوڑی دیر پڑھتے رہے، پھر 2-3 قدم پیچھے چلے گئے، پھر واپس آ گئے. اب صحابہ تو عاشق تھے نا، ان کی تو نظریں ہوتی تھی نا سرکار دو جہاں پہ، کہ حضور کے ہر عمل کو فوکس کرتے تھے کہ ہم اس کو محفوظ کر لیں. وہ تو صحیح معنی میں عاشق تھے نا. آج تو ہم حلوے والے عاشق ہیں نا جی، جھنڈیوں والے عاشق ہیں. وہ تو خون دینے والے عاشق تھے نا، کہ ایک عورت ہے، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، پاگلوں کی طرح میدان احد میں پھر رہی ہے. این رسول اللہ، این رسول اللہ. حضور پاک کا ہے. انہوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا چھوڑو. انہوں نے کہا تیرا شوہر شہید، اس نے کہا چھوڑو. تیرا بھائی، اس نے کہا این رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ حضور کہاں ہے. انہوں نے کہا ہذا رسول اللہ. کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جب نبی زندہ ہے تو باقی مصیبتوں کا کوئی فکر نہیں. یہ عشق ہے کہ سب کچھ قربان ہے لیکن حضور سلامت رہے. ہمارے ہاں تو میرا بھائی بس کیا کہتے ہو، ہم نے تو مذہب بھی اپنا بنا لیے ہیں اور عادات بھی اپنے بنا لیے ہیں، عبادات بھی اپنے بنا لیے ہیں، اور جناب مختلف طریقے ہیں. کہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، بجلی بند کر دو، اب اندھیرے میں دعا ہوگی. اللہ روشنی میں نہیں سنتا ہے نا. پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دن میں دعا کرتے ہیں بے وقوف ہیں. کیا ہے وہ ایک منظر پیدا کرنا ہے نا، ایک حیت پیدا کر رہی ہے، لوگوں پہ اثر ہو. سبحان اللہ جی، دعا کرائی چیخیں نکل گئی. یہ سب ریا کا ایک حصہ. اللہ اکبر. اللہ والوں کا تو بات یہ تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت طویل لکھ لیں، میرا کام نہیں ہو رہا، مہربانی کریں طویل لکھ. اب میں طویل نہیں لکھتا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ مشکل حل. انہوں نے کہا نہیں حضرت مہربانی کریں، مجھے طویل لینا ہے. اب جناب وہ سارا دن رہ گیا مسجد میں. جب حضرت فارغ بیٹھے پھر آج ہاں بھائی وہی طویل لکھ دیں. حضرت نے دیکھا یار یہ کوئی پکا پاگل ہے، یہ چھوڑے گا نہیں. ایک کاغذ منگایا، اس پہ لکھا، اس کو لپیٹا، کہا یہ لے جاؤ اور یہ جا کے گھر میں رکھ دو، بس کام ہو جائے گا. اچھا اس نے جا کے گھر میں رکھ دیا، 3 دن میں کام ہو گیا. اب اس کو پھر لالچ پڑ گئی، یار کوئی ایسا طویل تو ہے نا جیسے 3 دن میرا بگڑا کام بن گیا، اب میں خود کیوں نہ سیکھ لوں، آئندہ میں لکھ دیا کروں گا. اس نے وہ کاغذ کھولا تو لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی ہے. یہ تعریف کہ یا اللہ میں تو کچھ جانتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی. اسی طرح حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، جس کو بھی طویل لکھ کے دیتے تھے وہ بھی یہی لکھتے تھے، ہر کے کند او کند، بندہ ہے عاجز کے کند، جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں کیا کروں. کام ہو جاتے تھے. تو اس لیے حضور پاک کی صحابہ کے عشق کا یہ عالم تھا. یعنی میں چیلنج کرتا ہوں، آج دنیا میں نصرانی موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آج دنیا میں یہودی موجود ہے اور ترقی پہ ہے، تمام دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں ہے، تمام دنیا کی اکانومی کا لیور اس نے پکڑا ہوا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کے بارے میں بتا دیں ہمیں کہ داڑھی مبارک کتنا بڑی تھی، کیسے تھی، اس میں کتنے سفیدی تھی، کتنی سیاہی تھی. یہ ساری دنیا کی کتابیں الٹ ڈالیں کہ وہ عاشق ہی نہیں ہے نا، یہ تو سرکار کے عاشق ہے نا. انہوں نے کہا حضور پاک کے یہاں 17 بال سفید ہو گئے.
یعنی بال بھی گن کے رکھے ہوئے ہیں کہ 17 بال سفید ہوئے. اور حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، سفیدی آنی شروع ہو گئی. حضور نے فرمایا شیبتنی سورت الہود و اخواتہا، کہ سورت ہود اور اس کی بہنیں، اس کی ایسی صورتیں جو ہیں قیامت میں جن میں احوال ہے، وہ پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا اللہ کے عذاب کے خوف سے کہ میری امت پہ کیا ہوگا. اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا تو کبھی نہیں کیا کہ نماز میں آگے چلے جائیں پھر پیچھے چلے جائیں، آج پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت الجنت فی ہذہ الحائط، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھلائی اسی دیوار کے اندر. اللہ پاک نے وہ جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا. تو اب جنت کے باغ بڑے ہوئے تھے، انگوروں کے کھیت لہلا رہے تھے. میں آگے بڑھا کے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ لوں تاکہ صحابہ کو کھلاؤں گا جنت کا میوہ. تو جب میں آگے بڑھا تو جنت پیچھے ہو گئی، اور پھر میں اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آیا. دوبارہ اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا، میں اس کی ہیبت سے پیچھے ہو گیا. پھر وہ منظر غائب ہو گیا تو میں اپنی جگہ پہ آ گیا. اللہ نے فرمایا میرا مدری ہم نے آپ کو دکھایا ہے، ورنہ جنت کی کوئی نعمت یا جہنم کا کوئی عذاب دنیا میں نہیں دیا جا سکتا. یہ تو قیامت والے دن سب کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو یاد رکھیں کہ جنت کا معاملہ ہے یا جہنم کا معاملہ ہے، یہ ساری باتیں قیامت میں ہوں گی. لیکن آپ جو پڑھتے ہیں کہ اس کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، یہ ایک عالم مثال ہے. ہاں قبر کا عذاب جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، وہ عالم برزخ سے تعلق رکھتا ہے. یہ عالم دنیا ختم ہو رہا ہے، اگلا عالم شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد آخرت ہے. یہ جو درمیان کا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دو دریا بنائے ہیں، ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے، درمیان میں برزخ ہے، پردہ حائل ہے. میٹھے کو ادھر نہیں ملنے دیتے، کڑوے کو ادھر نہیں ملنے دیتے ہیں، اور وہ حائل بھی تمہیں نظر نہیں آتا ہے کہ کدھر ہے. ادھر سے غوطہ لگاؤ ادھر نکل جاؤ، ادھر سے غوطہ لگاؤ ادھر نکل جاؤ، کوئی دیوار درمیان میں نہیں ہے. لیکن ہم دونوں پانی کو نہیں ملنے دیتے. یہ آپ اراکان میں جا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں جا کے دیکھ لیں، کیپ ٹاؤن میں جا کے دیکھ لیں کہ دو دریا اکٹھے مل رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک پانی دیکھ دیں. اچھا کبھی طوفان آتا ہے میٹھے دریا میں، اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، طوفان ختم ہوتا ہے واپس چلا جاتا ہے. کبھی اس میں طوفان آتا ہے اس کے اوپر پانی چلا جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. کڑوے کو وہ میٹھا میٹھا نہیں کرتا اور میٹھے کو کڑوا کڑوا نہیں کرتا. بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا درمیان میں حاجز ہے، وہ خبردار مجال ہے کہ وہ کوئی زیادتی کریں. تو اس لیے عالم دنیا کے بعد آخرت. اب جو درمیان ہے یہ کیا ہے؟ یہ برزخ. تو اب جو عذاب قبر ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہوتا ہے. یاد رکھو اسی قبر میں مردہ دفن ہو تب بھی اگر عذاب ہونا ہے تو ہوگا، اگر مردے کو جلا دیں تب بھی عذاب ہونا ہے تو ہوگا، اگر مردے کو کوئی جانور کھا جائے تب بھی عذاب ہونا ہے تو ہوگا. تو اللہ کے آگے مشکل نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں، تم اپنے عقل لڑاتے ہو اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے. تو یاد اس لیے رکھیں کہ قرآن ایک ایسا منظر ہمیں بتا رہا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اور کہیں فرماتے ہیں يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. اور کہیں فرماتے ہیں حور عین، اور کہیں فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان. یہ منظر ہے آنے والے عالم کا، لیکن خبر دینے والا اللہ ہے، لہذا خبر غلط ہو نہیں سکتی ہے. تو اس لیے اس کو صیغہ ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس کو مفسرین فرماتے ہیں تحقق الوقوع، یہ مضارع کی جگہ تھی لیکن ماضی کا صیغہ آیا چونکہ اس نے ہونا ہے، یہ فرمان خداوندی ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. فلاح کب ہوں گے؟ ابھی کیا؟ ابھی تو ہم مار کھا رہے ہیں.
تو اصل تو تھا نا سیفلح المؤمنون، لیکن آگے افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، معنی یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تو گویا ہر لحاظ سے پیغمبر، ہر لحاظ سے ماننے والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ اور کبھی اللہ منظر دکھلاتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے اور حضرت ابراہیم خلیل کھڑے ہیں اور آپ کے ابا آزر کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فریاد کرتے ہیں کہ یا مولا میرے ابے کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے انبیاء کو شرمندہ نہیں کروں گا، میں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں ڈالا جائے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ پاک حکم فرمائے گے ابراہیم آنکھیں بند کرو، ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کریں گے، فرمایا کھول دو، دیکھیں گے تو ان کے والد کو کسی جانور کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے خلیل میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا، مشرک جہنم میں رہے گا، لیکن ہم نے شکل بدل دی ہے تاکہ کوئی تمہیں رسوا نہ کر سکے، ورنہ مشرک جہنم میں رہے گا، وہ پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کا بھائی ہو۔ خدا کے لیے یہ جاہلوں کے عقیدے نہ رکھو کہ ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں داتا چھڑا لیں گے، ہمیں دستگیر چھڑا لیں گے، ہمیں فلاں چھڑا، وہ تو مقام ہوگا، پیغمبر کانپتے کھڑے ہوں گے تو پیروں کا کیا مقام ہے؟ وہ تو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کہیں گے نفسی نفسی نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ خدا مجھ سے پھر نہ پوچھ لیں کہ تم نے درخت کا دانا کیوں چکھا تھا۔ حالانکہ اللہ معاف کر چکے، اللہ بخش چکے ہیں، منظوری بخشش کی بھی آگے، لیکن پھر بھی پیغمبر کانپ رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں للذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اذا القوا فیہا، جب ان کو ڈالا جائے گا، سمعوا لہا تغیشہیکا وہی تفور، وہ سنیں گے اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور جہنم بھڑک رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے میں پھٹ جائے، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر، اور جب جماعتیں کافروں کی اندر ڈالی جائیں گی تو خزنہ پوچھیں گے بدبختو کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے؟ پیغمبر کے بعد علماء نہیں آئے؟ تمہیں قرآن نہیں سنایا گیا؟ تمہیں حدیث نہیں بتلائی گئی؟ تمہیں دعوت دینے والوں نے دعوت نہیں دی؟ تمہارے در دروازوں پہ آگے انہوں نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا؟ اور جی پہنچایا تو تھا، لیکن ہم نے ہی نہیں مانا، کر چلو جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کہتے جی کہ اگر فجر نماز کی سنتیں جو ہیں 2 رکعت، وہ آدمی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں مل گیا، اب وہ 2 رکعت جو ہے میرا بھائی افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، لیکن اگر کوئی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ اگر اس نے جانا ہے، سفر ہے، ساتھی اس کے انتظار میں ہیں، تو نماز کے فوراً بعد بھی کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 رکعت میرے محبوب کو اتنی محبوب تھیں، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اگر ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے نا مجھے دے دیا جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی 2 رکعت پڑھ کے مجھے خوشی ہوگی، تو اس کو ہر حال میں نہ چھوڑا کریں۔ اچھا، اور ایک بات میرے بھائی یہ بھی یاد رکھ لو، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے نا شروق، اس کو بہت سارے حاجی سمجھتے ہیں کہ نماز اشراق کا وقت ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ شروق والا ہے طلوع شمس، سورج کے نکلنے کا وقت ہے، اس کے 20 منٹ یا کم از کم 15 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو بتایا کرو نا، ہر بات ایک مولوی تو نہیں پہنچا دے گا نا۔ اگر کوئی ہندو جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو کیا اس کو دھونا چاہیے؟ نہیں دھونا چاہیے۔ ہاں، اگر اس نے جیسے کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، انہوں نے ماں کچھ نہ کہو، کرنے دو بیچارے کچھ۔ وہ یہ پیشاب سے فارغ ہوا، حضور نے فرمایا اللہ کا بندہ ماں بنیت لہذا، یہ مسجدیں پیشاب کے لیے بنی ہیں؟ اور نے کہا رسول اللہ میں جنگل کے رہنے والا آدمی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔
آپ نے فرمایا اریقوا علیہ من الماء، آپ نے فرمایا پانی لاؤ ڈول اور جگہ کو دھو ڈالو۔ تو یہ بھی حضور کی حکمت تھی، اگر وہ پیشاب کرتے ہوئے کو صحابہ بھگاتے تو ساری مسجد میں پیشاب جاتا نا۔ اور دوسرا یہ بھی امت کو مسئلہ بتا دیا کہ اگر پیشاب ہے کو پلیت چیز ہے دھو ڈالو۔ اگر ویسے ہندو آ گیا ہے تو ویسے تو کچھ نہیں کیا نا اس نے، ویسے ہندو کا آنا منع ہے، مساجد کے اندر مشرک کو اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن آ گیا ہے کوئی بات نہیں۔ حضور پاک نے اپنے زمانے میں نصارہ جو آئے تھے وہ بھی تو کافر تھے، ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، 60 آدمی تھا۔ اب حضور کے بعد محل تو تھے نہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کہاں ٹھہرا؟ انہوں نے کہا مسجد میں ٹھہرا دو۔ اس میں بھی حکمت تھی، حضور چاہتے تھے کہ یہ قرآن سنیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، شاید ان کے دلوں میں بھی اللہ اسلام ڈال دے۔ کہتے جی کہ حلالہ کرنا جو ہے عورت کا، میرا بھائی یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق 3 دے دی، اب وہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اس پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب وہ کسی اور سے شادی کرے۔ اور یہ حلال ہے جس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے وہ ہے کرائے کا گھوڑا لینا، کہ ایک آدمی کو تیار کریں کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ایک رات کے لیے میری بیوی سے نکاح کر لو، کل کو طلاق دے دینا، یہ لعنت ہے۔ وہ دوسرے بندے سے اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ چاہے طلاق دے چاہے نہ دے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ حلالے کراتے پھرو۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کرنے والے کو بھی اور کرانے والے دونوں پہ لعنت ہے۔ اصل میں یاد رکھو، اسلام اور خدا یہ چاہتے ہیں کہ اے بدبخت عورت جس نے پہلے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو، نہ جاؤ اس کے پاس، جاؤ کسی اور جگہ شادی کر لو، تاکہ اس ظالم کے پاس یہ دوبارہ کبھی نہ آئے۔ ماننا مقصد یہ ہے، یہ مقصد تھوڑا ہے کہ تم کرائے پہ ڈھونڈتے پھرو۔ مجھے ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے کرائے کے لیے وہ 600 ریال دیتے ہیں، کچھ رقم بچ جاتی تمہاری ہے، دیکھو نا وہ تمہیں فرسٹ کلاس کا کرایہ دیتے، تم 3rd میں چلے جاتے ہو، بھی غریب آدمی مجھے پیسے بچ جائیں گے، کوئی بات ہے تمہاری مرضی، وہ 600 ریال تمہارا ہے۔ عورت کو سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال لیں۔ طواف وداع نہیں کیا، حیض آ گیا، کوئی ضروری نہیں، عمرے والے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ اگر حج میں بھی عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، وحشی ہندا دونوں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، صحابی بالکل صحابی ہیں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، جیسے کون نہیں لکھتا، جب اسلام لے آئے تو بات ختم ہو گئی۔ اگر بندہ جنازے کی 2 تکبیروں کے بعد شامل ہوا تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہے، طواف تو کیا ہے، صفا مروا کے 3.5 چکر لگا کے سر مڈوا دیا، ایک بکری دم ادا کرے۔ میرا ایک لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ جو ذکر کے مسائل ہیں نا، اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو الفاظ ہیں جو آپ نے لکھے ہیں یہ کسی حدیث مبارک میں نہیں ہیں۔ زید نے اپنے زوجہ کو غصے کی حالت میں کوئی شرط لگا دی اور کہا کہ تم یہ کام کرو گی تو تمہیں طلاق ہے، وہ ہو جائے گی کام، جب کام کرے گی طلاق ہو جائے گی۔ تو آدمی غصے میں ہی طلاق کہتا ہے، محبت میں بھی کوئی کہتا ہے؟ بلا ایسا کوئی واقعہ آپ کی نوٹس میں ہے
کہ کسی شوہر نے بیگم کو کہا ہو کہ آج میرا دل آپ پہ بڑا ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرماؤ؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ بے وقوف بناتے ہیں مولویوں کو، جی غصے میں آئے تو غصے میں ہی دے گا شریف آدمی۔ ایک آدمی بوڑھا تھا، اس نے صفا مروا کے 4 چکر لگائے، 3 نہیں لگے، اب لگا لے ورنہ دم دینی پڑ جائے گی، کیونکہ زیادہ چکر ہو گئے تھے، دم سے بچ گیا، لیکن جو بچے ہوئے وہ تو لگائے نا، ریڑھی پہ بیٹھ جاؤ بس۔ عصر کے بعد جو طواف کے 2 رکعات ہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ یہاں کے ائمہ کرام اجازت دیتے ہیں جب چاہو پڑھ لو۔ داڑھی کا خط بنایا جا سکتا ہے، بالکل بنا سکتا ہے، داڑھی کو بنا سنوار کے رکھیں۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، یہ تمہاری اردو کی اصطلاح ہے، دونوں رحمت ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، پاکستان سے آ رہا تھا، جہاز ریاض میں اترا، ایئرپورٹ میں میرے روکا گیا، احرام اس کے پاس تھے، ہم کو جہاز میں بھیجا گیا، احرام کے بغیر رہ گئے، احرام ہم نے جدے میں باندھا، مجبوری تھی تو کوئی بات نہیں۔ موبائل سے تصویر لینا بالکل ناجائز ہے۔ سر کے بال جو ہیں جب عمرہ کرو افضل یہ ہے اس طرح پھیرو، اس طرح نہ پھیرو تو سارے سر کے بال چوتھا حصہ کے، یعنی دیکھو اتنے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے کٹیں۔ اگر کچھ لوگوں نے اس طرح حجام سے پھروایا، بعض نے خود پھیر لیا یا ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اس طرح پھروایا، پھر جب دوبارہ عمرہ کیا تو بال نہیں منڈوائے، دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھروائے اور دم بھی دے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کسی غیر اسلامی ملک میں جا کے نوکری کرے بالکل نہ کرے، کیونکہ صرف پیسے کمانے کے لیے کافروں کے ملک میں نہ جاؤ، دین کی تبلیغ کی نیت سے چلے جاؤ، پھر نوکری بھی کر لینا۔ والد والدہ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، مرد بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان میں رحم فرما، یا اللہ جو تیرے علم میں صحیح لوگ ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہے، عراق میں ہے، تونس میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، برما میں ہے، اراکان میں ہے، گجرات میں ہے، جس مقام میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ